السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ رسول الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، میں محمد عارف فیدی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں مسائل رمضان کو لے کر، اور آج ہم گفتگو کریں گے رمضان المبارک میں خواتین کی مخصوص مسائل کے تعلق سے۔ محترم سامعین، یہ موضوع کافی لمبا ہے، اس لیے ہم اس کو تقریباً 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک دن میں ایک حصہ اس کا ریکارڈ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ رمضان المبارک اور روزے کے تعلق سے ہم یہ جان لیں کہ اس میں جو پیش آنے والے مسائل اور احکامات ہیں، ان میں سے اکثر احکامات، اکثر مسائل جو ہے اس میں مرد عورت دونوں برابر کے شامل ہیں، وہ دونوں کے لیے ایک جیسے ہیں۔ مثلا سحری یا افطاری کا مسئلہ ہے، یا روزے توڑ دینے والی چیزوں کا مسئلہ ہے، کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا اس طرح سے ہی سفر اور بیماری میں روزوں کو چھوڑنے کا مسئلہ ہے، اور بعد میں قضا کرنے کا مسئلہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں جس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، دونوں کے لیے ایک جیسے مسائل ہیں۔ اور کچھ احکامات جو ہیں اس کے علاوہ ایسے بھی ہیں جو عورتوں کے لیے مخصوص ہیں، اور وہ ان کی جسمانی کیفیت کے حساب سے، تو ان مسائل کا جاننا عورتوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ مسائل کو بیان کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اس سبب سے کہ یہ تمہیدی باتیں مسائل بیان کرنے میں میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں گی، اور آپ کے لیے بھی آسانی کے ساتھ سننے اور اس کو شیئر کرنے کا سبب بنیں گی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عام طور پر ہمارے ہاں جو خطبے ہوتے ہیں یا جو واعظ و نصیحت ہوتے ہیں، جو درس ہوتا ہے، اس میں خواتین کے خصوصی مسائل کو بیان نہیں کیا جاتا ہے عمومی طور پر، اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ خواتین جو ہے اکثر اپنے مسائل کا شرعی حل نہیں جانتی، بلکہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے، جو خواتین کے درمیان مشہور ہے، بس اسی طریقے کے مطابق اپنے مسئلے حل کر لیتی ہیں۔ شرعی طور پر بہت سے اس کا علم نہیں رکھتے کہ شریعت نے اس کے بارے میں ان کو کیا تعلیم دی ہے۔ اور یہ جو مسائل ہمارے یہاں بیان نہیں کیے جاتے زیادہ تر، اس کی اصل وجہ جو ہے نا، میں جو محسوس کرتا ہوں وہ شرم و حیا ہے۔ یہ رکاوٹ بن جاتی ہے ان مسائل کو بیان کرنے میں۔ یہاں ہم یہ بات یاد رکھیں کہ شرم و حیا جو ہے یہ مومنین کا، اور بالخصوص مومنہ خواتین کا ایک بہترین اور ایک بے قیمتی زیور ہے، جو ان کے ایمان کی بقا کی دلیل ہے، ان کی ایمان کی حفاظت کی علامت ہے۔ اور اس تعلق سے کچھ بڑی پیاری پیاری حدیثیں موجود ہیں جس میں اس شرم و حیا کی اہمیت کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ایک دو حدیثیں اس تعلق سے ہم لوگ سنیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور حیا جو ہے یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اسے بخاری کی حدیث نمبر 9 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 152 152 نمبر کی روایت ہے۔ اسی طرح ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ یہ صحیح بخاری کی 6120 نمبر کی روایت ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگلے نبیوں کا کلام جو لوگوں کو ملا ہے اس میں یہ بات ہے کہ جب تمہارے اندر حیا موجود نہیں تو پھر جو دل چاہے تم کرو۔ مطلب یہ کہ حیا جو ہے یہ انسان کو بہت ساری برائیوں سے روکنے کا سبب بنتی ہے، اور بے حیا انسان تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے نا، وہ تو بے حیائی ہے، بے شرمی ہے۔ حالانکہ وہ جو چاہے کر لے تو مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھا کر رہا ہے، خراب بھی کر سکتا ہے اس میں، اور خراب کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل گرفت بھی ہے۔ صحیح مسلم کی 157 نمبر کی روایت میں ہے، الحیاء خیر کلہ، یا راوی نے یہ کہا کہ الحیاء کلہ خیر، کہ حیا جو ہے وہ ساری کی ساری خیر ہی خیر ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھلائی رکھی۔ لیکن یہ حیا اگر ہم کو شرعی مسائل کا علم حاصل کرنے سے یا شرعی مسائل پر عمل کرنے سے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے سے اگر روکنے کا سبب بن جاتی ہے، تو پھر وہ حیا خیر نہیں ثابت ہوگی، وہ تو ہمارے لیے نقصان کا سبب بن جائے گی۔ اب اس پر غور کرنے کے لیے چند ایک باتیں اور دیکھیں۔
نمبر ایک تو یہ کہ ہم یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالی کا ایک نام الحی ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ حیا کرنے والا۔ ہم نے پہلے ایک حدیث سنی کہ اللہ کو اس بات پر شرم آتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹا دے جب بندہ دعا کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اللہ شرماتا ہے خالی لوٹانے سے، اللہ کو بھی شرم آتی ہے، اس کو بھی حیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ سب سے زیادہ اس بات کا مستحق کہ اس سے حیا کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمیں اپنے کو بھی اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ حیا کرنی چاہیے۔ لیکن ہم اس کے باوجود بھی دیکھیں گے سورہ احزاب قرآن کریم کی اس کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ اللہ رب العالمین حق بات کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ یعنی حق تو بیان ہونا چاہیے نا، تبھی تو لوگ اس پر عمل کریں گے۔ اگر وہ شرم وہ حیا حق کو بیان کرنے سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے تو پھر لوگ تو یوں ہی پھر بے حیا بنتے چلے جائیں گے۔ شریعت نہیں پہنچے گی لوگوں تک، شرعی مسائل نہیں پہنچیں گے تو پھر لوگ کیسے اس پر عمل کریں گے؟ یوں ہی بے حیا بنے گے۔ تو اللہ تعالیٰ باوجود ہے کہ سب سے زیادہ حیا اور شرم والا ہونے کے باوجود بھی حق بات بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ جو بھی مسائل ہیں بہت واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرما دی ہیں۔ اب آئے ہم اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ جانتے ہیں ہم انسانوں میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیا والے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی 6032 نمبر کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من القذراء فی خدرها، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با پردہ کنواری لڑکی جو پردے کے پیچھے چھپی ہوئی نا با پردہ، اس لڑکی سے زیادہ حیا کرنے والے شرمانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اتنے زیادہ آپ حیادار تھے، پر اس کے باوجود بھی دینی باتوں کو بیان کرنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو عام نہیں بنایا۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ حیا وہ شرم آپ کو دینی مسائل بیان کرنے میں رکاوٹ کا سبب بن گئی ہو۔ بالکل امت کے لیے ہر ایک بات کو، چاہے وہ مردوں کے مخصوص مسائل ہوں یا خواتین کے مخصوص مسائل ہوں یا میاں بیوی کے آپسی تعلقات والے مسائل ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح انداز میں لوگوں تک پہنچایا ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے نا، ہمارے یہاں عجیب سا معاملہ ہے کہ ایک فیملی ہے جس میں ماں باپ بھی ہے، بیٹا بیٹی بھی ہے، ماں بیٹی بھی ہے، ماں بیٹا بھی ہے، باپ بیٹی بھی ہے، بہن بھائی بھی ہیں، سب آپس میں ہو کر ٹی وی میں مختلف قسم کے پروگرام دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھ لیتے ہیں، موویز دیکھ لیتے ہیں، جس میں کئی قسم کے ٹی وی میں ایڈ بھی آتے رہتے ہیں، اور یہ سب چیزوں کے اندر بے حیائی 1001% شامل رہتی ہے، 100% بے حیائی رہتی ہے۔ اس کے باوجود بھی سب دیکھتے ہیں، وہاں کسی کو حیا نہیں آتی۔ وہ شرم و حیا اس بات پر رکاوٹ نہیں بنتی کہ یہ لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ لیں، بالکل نہیں بنتی۔ لیکن دینی مسائل جب آئیں گے تو شرم و حیا رکاوٹ بن جاتی ہے کہ کبھی باپ بیٹی کو سمجھائے یا باپ بیٹے کو سمجھائے یا بھائی بہن کو سمجھائے، بالکل رکاوٹ بن جائیں گے۔ سوچنے کی بات ہے ہم کو دینی معاملات واضح لفظوں میں ہی نہیں، کسی بہترین انداز میں، کسی اچھے طریقے میں ہم لوگ ایک دوسرے کو بتلا سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین، آپ ان کی طرف نظر ڈالیں، الحمدللہ انہوں نے سب باتیں بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث ہے سنن نبی داؤد ابن ماجہ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، کہ میری مثال تمہارے لیے ایسی ہے جیسے باپ بیٹے کے لیے۔ وَعَلِّمُكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، میں تم کو سکھاتا ہوں بھائی، میں تم کو تعلیم دیتا ہوں کہ جب پیشاب یا پخانے کے لیے جاؤ تو چہرہ یا پیٹھ قابل کی طرف مت کرو، اور جب استنجا کرنے کی بات آئے تو سیدھے ہاتھ سے استنجا مت کرو، اور تم اگر ڈھیلا لینے کی بات آئے تو گوبر اور ہڈی سے تم لوگ ڈھیلا مت لو۔
اس سے استنجا مت کرو، بلکہ مٹی سے کرو، یا اس طرح کی چیز مٹی کے مثل چیز سے، گوبر یا ہڈی سے نہ کرو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھانے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے ایسے ہی ہوں جیسا باپ بیٹے کے لیے نا، باپ کے اندر بدرجہ اولا یہ خوبیاں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو اس طرح کی باتیں سمجھائے، سکھائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام الحمدللہ وہ بھی بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسی شرم و حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے شرعی مسائل کا علم حاصل کرتے تھے، دینی مسائل سیکھتے تھے، وہ مسائل جو ان کی جسمانی کیفیت سے، ان کی ذات سے جڑے ہوئے ایسے مسائل۔ اب دیکھیے ایک حدیث، صحیح بخاری کی حدیث 178 اور صحیح مسلم کی حدیث 695 ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کنت رجلا متاع وکنت استحیی ان اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما ابنته فامرت المقداد بن اسود فسأله فقال يغسل ذکره ويتوضا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے کہ میں بہت زیادہ مزی والا آدمی تھا، مجھ کو بہت زیادہ مزی آتی تھی۔ مزی کیا ہوتی ہے؟ یہ شرمگاہ سے نکلنے والا ایک پتلا چکنا جو ہے پانی ہے، جو شہوت کے باتیں کرنے کی وجہ سے یا شہوت کے مناظر دیکھ لینے کے سبب یا غلط خیال آنے کے سبب جو ہے نا بغیر جوش اور اچھال کے شرمگاہ سے نکلتا ہے چکنا پانی، یا شہوت کرنے سے پہلے میاں بیوی کو اپنے تعلقات قائم کرنے سے پہلے بھی یہ پانی شرمگاہ سے نکل سکتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے تو ایسا بہت زیادہ ہوتا تھا، کنت رجلا مزاح، مجھ کو بہت زیادہ مزی آتی تھی۔ کہا کہ میں شرماتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں مسئلہ دریافت کروں۔ شرم اس لیے آتی تھی کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد تھا، تو اس وجہ سے مجھ کو تھوڑی سی شرم آتی تھی۔ تو کہا میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ معلوم کر کے مجھے بتلائیں۔ حضرت مقداد بن اسود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کو دھوئے، پھر اس کے بعد وہ وضو کر لے، اس میں غسل کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وضو کر لے، وضو کر کے وہ شخص نماز پڑھے، عبادت کرے، جو کرنا اس کو کرے۔ تو اس طرح صحابہ اکرام ایسے مسائل، آپ غور کریں کیا مسئلہ ہے، ایسے مسائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ اب اس سے بھی پہلے ایک اور چیز دیکھیں، صحابہ اکرام دین کے مسائل میں کتنے اپنی سوچ کو کتنی کشادہ رکھا کرتے تھے۔ دیکھیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جاءت ام سلیم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ام سلیم جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول ان اللہ لا یستحیی من الحق، ہمارا اللہ جو ہے وہ حق بات سے کبھی نہیں شرماتا۔ اب یہ حوالہ دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ حق بات سے نہیں شرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتی ہیں۔ اور کیا مسئلہ پوچھ رہی ہے؟ ایک خاتون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر رہی ہے، کہتی ہیں فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَمَلَتْ، کیا جب عورت کو احتلام ہو جائے تو اس پر بھی غسل ہے؟ احتلام ہونا مطلب ہم اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں نائٹ فیل ہونا ہے نا، بغیر میاں بیوی کے آپسی تعلقات کے بھی ناپاک ہو جانا۔ تو انہوں نے سوال کیا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا عورت کو احتلام کی وجہ سے غسل کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأت الماء، جب وہ پانی کے اثرات اپنے کپڑوں میں دیکھ لے، گیلا پن دیکھ لے تو اس کو غسل کرنا ہوگا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھی وہ تھوڑی شرما گئی اور وہ اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانک لیا، اور اسی حالت میں انہوں نے سوال کیا او تحتلم المرأة، اللہ کے رسول کیا عورت بھی محتلم ہوتی ہے؟ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت اس انداز سے ناپاک ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تم دیکھتی نہیں کہ بچہ شکل و صورت میں کبھی کبھی اپنی ماں کے بھی مشابہ ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے نہ کیونکہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، اس لیے تو بچہ شکل و صورت میں اپنی
ماں سے مشابہ بھی ہو جاتا ہے، ماں سے اس کی شکل مل جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر بھی ایک خاتون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریے، دریافت کرنے کا انداز کتنا پیارا ہے کہ دینی مسائل کے اندر شرم و حیا رکاوٹ نہیں بنتی تھی ان کے لیے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یا اپنے مسائل کو جاننے کے لیے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی 750 نمبر حدیث میں ایک ہے، اسما بنت کشل الانصاریہ، انصاریہ ہے، صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور غسل حیض، یعنی جو عورت کو حیض کا خون آتا ہے، ماہواری خون جو عورت کی کمزوری ہے، اس کے غسل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل کا طریقہ بتلایا، تو وہ کہنے لگیں کہ کیا اس سے ہم پاک ہو جائیں گے، کیسے طہارت حاصل ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں بھائی، طہارت حاصل ہو جائے گی اس سے۔ پھر انہوں نے فوراً پوچھا غسل جنابت کے بارے میں، یعنی میاں بیوی کے آپسی جو تعلقات قائم ہوتے ہیں اس تعلقات کے قائم کرنے کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے پاکی کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، اس غسل کے بارے میں۔ یاد رکھیں، ہم اکثر لوگ شاید اس بات پر توجہ نہیں دیتے، غسل حیض اور غسل جنابت میں تھوڑا سا فرق ہے، اور فرق کیا ہے آپ کو یہ کتابوں سے علم حاصل کرنا ہے، یا رمضان کے بعد کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس چیز کو ہم بیان کر دیں گے، لیکن فرق ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض ان کو بتلایا تو وہ غسل جنابت کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل جنابت بھی بتلایا۔ صحیح مسلم کی 750 نمبر حدیث ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام 360 جو ہے پھر اکثر میں حوالے جات جو پیش کرتا ہوں اس میں میچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے بتلا دیا تو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حدیث کی راویہ ہیں اور جو وہاں حاضر تھیں، انہوں نے کہا نعم النساء نساء الانصار، انہوں نے فرمایا کہ انصار کی عورتیں بہت پیاری ہوتی ہیں، بہت اچھی ہوتی ہیں انصار کی عورتیں۔ کیوں اچھی ہوتی؟ لم یکن یمنعهن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، ان کو ان کی حیا اس بات سے رکاوٹ نہیں بنتی کہ وہ دین کا فہم اور اس کی سمجھ کو حاصل کرے، دین کے مسائل کا علم حاصل کرے۔ حیا ہے ان کے اندر بہت، ایسا نہیں کہ حیا نہیں ہے، لیکن ان کی حیا رکاوٹ نہیں بنتی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ صحابیات ہیں، یہ صحابہ اکرام ہیں جو حیا والے ہونے کے باوجود بھی، شرم و حیا کا پیکر ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں صحابہ اکرام تو اتنے زیادہ حیا والے تھے کہ بعض صحابہ اکرام کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے فرشتے تک ان سے حیا کرتے ہیں۔ اتنی حیا والے ہونے کے باوجود بھی دینی مسائل میں جھجک نہیں محسوس کرتے تھے، اس کو باقاعدہ معلوم کر، کیونکہ ان کی ضرورت زندگی ہے۔ اگر وہ نہیں معلوم کریں گے تو کیسا کریں گے ان حالات میں، کیا کریں گے ان حالات میں؟ تو اسی طرح ہمارا اپنا بھی معاملہ ہونا چاہیے، نہ تو ہم اس طرح کے مسائل کو بیان کرنے میں شرم و حیا کی وجہ سے پیچھے ہٹیں، اور نہ ہی اس طرح کے مسائل کا علم حاصل کرنے میں شرم و حیا کی وجہ سے رک جائیں، بلکہ ہمارے اندر شرم و حیا جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ ہونا چاہیے، وہ ہماری زینت ہے، وہ ہماری خوبصورتی ہے، وہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کو ہماری ضرورت کے مسائل ضرور بھی ضرور حاصل کرنا چاہیے، اور اس کو وقت پڑنے پر بیان بھی کرنا چاہیے۔ یہ باتیں میں نے تمہیدی طور پر آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ ان باتوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد سمجھتا ہوں میں کہ آگے جو مسائل میں بیان کروں گا آپ لوگ اس کو توجہ کے ساتھ بالکل اور ساتھ ہی سنجیدگی کے ساتھ اس کو سنیں گے، اور اس کو اپنے گھر میں اپنے خواتین کو بھی وہ پیغام آپ ان تک بھی پہنچائیں گے، کیونکہ مسائل ان کے ہیں، تاکہ وہ اس کے مطابق اپنے مسائل کو حل کریں اپنی زندگی